عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام کام کی باتیں۔ جی ہاں، یہ وہی سلسلہ ہے جس میں بات ہوتی ہے کام کی، آپ کے کام کی، میرے کام کی، اور بلکہ یوں کہہ لیں تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے کام کی۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس پر ہمیں ذکر کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، جو آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوالات لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے سلسلے میں ایک اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ رکن ہند مشاورت ہیں۔ آج بھی وہ جلوہ فرما ہیں، جلوہ کرم ہیں، آپ کو ان سے ملاتا ہوں۔ وہ ہیں حاجی اعجاز صاحب۔ کیسے ہیں حضور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا شاندار ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جی ہاں، زندگی میں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ صرف گرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی ایسے موقع ہیں جہاں انسان کو اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے سنبھالنا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے اپنے آپ کو سنبھالنے کے حوالے سے۔ FGN چینل کے ویورز، آئیے ابتدا کرتے ہیں پروگرام کی گفتگو کی درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، میں نے آپ کو اپنے اسپیشل گیسٹ رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب سے تو ملا ہی دیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ۔ حضور، ٹاپک بڑا شاندار ہے، اور ٹاپک ہے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جی، سب سے پہلا سوال تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو کہاں کہاں سنبھالیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بھائی آج کام کی باتیں پروگرام میں آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جی دیکھیں، ایک تو سنبھلنا وہ ہوتا ہے کہ کوئی گر رہا ہے تو گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اپنا بیلنس صحیح کر لیا، تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ لیکن یہ گرنا اٹھ بھی سکتا ہے، جو گرا وہ اٹھ جائے گا پھر دوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہے کہ اگر گرتا ہے تو پھر سنبھلنے میں بڑا وقت لگتا ہے، یعنی اٹھنے میں وقت لگے گا، سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ اور پھر یہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں گرنے کے بعد اٹھنا بھی دشوار اور اٹھنے کے بعد میں سنبھلنا بھی دشوار۔ اگر یہ سوال ہے کہ کہاں کہاں اپنے آپ کو سنبھالے، تو اس کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ ہر جگہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ اچھا۔ ہاں، دنیا کے جتنے بھی شعبے جات ہیں اس میں کام کرنے والے، یا دنیا کی زندگی کے تمام مراحل میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، اچھا، چلنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، معاملات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، نکاح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، نکاح ہو گیا تب بھی اپنے آپ کو سنبھالے۔ ہر جگہ اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ کیا بات ہے۔ کچھ جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں اپنے آپ کو اگر بندہ نہیں سنبھالتا تو نقصان بہت بڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، چند مثالیں آپ کو اس کی پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے ہے۔ دیکھیں کہ بھائی، ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا، اور اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ایسے شخص کا انداز کہلاتا ہے جذباتی پن والا انداز۔ اچھا، یعنی اس کے معاملات سارے جذباتی معاملات ہوتے ہیں، اور جو انسان جذباتی ہوتا ہے
وہ ہر جگہ نقصان دہ ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی ذات سے دوسروں کے لیے بھی۔ اس کا ہر عمل اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، سامنے والوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، چاہے گھر میں ہو اس کا جذباتی پر نقصان دہ ہے، سفر میں ہو اس کا جذباتی پر نقصان دہ ہے، اپنے کسی آفس میں کام کرتا ہے، جو اس کے ساتھ میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں اس کا جذباتی پن یہ نقصان دہ، اپنی اولاد کے ساتھ میں جذباتی پن یہ نقصان دہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جذباتی پن یہ نقصان دہ ہے، ہر جگہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں جی کہ کئی ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اب جذباتی جو انسان ہوتا ہے نا، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، مجھے کسی کی بات نہیں سننی، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے من کا بادشاہ ہوں، میں اپنے من کا راجا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو میری دماغ کی پھر جائے گی۔ اب وہ جاب کرتا ہے، اگر سیٹھ نے یا باس نے یا مینیجر نے اس کو کچھ کہہ دیا تو اب یہ وقت کیا ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے، اس کی بات کو برداشت کرنے کا وقت ہے۔ غلطی کس کی ہے یہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے، ابھی ہم کسی کے پاس کام پر ہیں، اگر کسی نے ہمیں کچھ ڈانٹ دیا یا کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، نہیں سنبھالیں گے جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے، اور دیکھا گیا ہے، میں تو آپ جانتے ہیں کہ شعبہ روحانی علاج سے میرا تعلق ہے، جی جی تو ہمارے پاس میں تو ایسے لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، وظائف جاننے کے لیے، جو یہ اپنا ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں میری سیٹ کے ساتھ بنی نہیں، وہ جب بھی کچھ کہتا تھا تو میں جذبات میں آ کے اس کو جواب دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یا تو اس نے مجھے نکال دیا، یعنی دو جواب ملتے ہیں، یا تو اس نے مجھے نکال دیا جو میں چھوڑ کے یا میں نے چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا، سالوں ہو گئے، ایک سال، دو سال، 6 ماہ جاب کے لیے بھٹک رہے ہیں، اور آج تو کمپٹیشن کا دور ہے، ایک ویکنسی خالی ہوتی ہے، اس ویکنسی کے لیے 10 لوگوں کے اپلائی ہو جاتے ہیں، یعنی 10 لوگ اس ویکنسی کے لیے اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں کہ میں اس ویکنسی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ تو ایک تو جاب ملنا دشوار ہو گیا آج کے دور میں، اور جو جاب ہے اپنے جذباتی پن کی وجہ سے وہ اگر چھوٹ گئی تو پھر سالوں تک بے روزگاری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بات تو بالکل پتے کی کہی ہے حضرت آپ نے، اور ظاہر ہے پروگرام کا نام بھی ہے کہ کام کی باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملازمین کا جذباتی پن ان کے لیے جاب چھوڑنے کا سبب بن جاتا ہے یا جاب چھوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسرا، اولاد کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ اچھا، بچے ہیں یا بڑے ہیں، مطلب ایک باپ ہے، اس کی کچھ اولاد ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، غلطی کرتی ہے، اب جس نے غلطی کی اس کے سرپرست کہہ لو یا والدین کہہ لو، بڑا بھائی کہہ لو، یہ بعض اوقات نا وہ جذبات میں آ جاتے ہیں اس کی غلطی پر، اس کو مار دیں گے، اس کو 4 لوگوں میں ذلیل کر دیں گے، بچے کو ڈانٹ دیں گے، جبکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ سرپرست کا، والدین کا اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہوتا ہے۔ بچے سے غلطی ہوئی ہے، اگر بچے کو امیڈیٹلی اگر تربیت کرنا ضروری ہے تو تربیت کی جائے، لیکن محبت کے انداز سے، صحیح، محبت کے ساتھ، یعنی آپ کو اپنے آپ کو سنبھال کر، یہاں اپنے آپ کو سنبھالے۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ فوراً سمجھانے کی بھی جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ابھی فوراً محبت سے بھی سمجھاؤں گا نا تو شاید بات اس کے بھیجے میں اترے گی نہیں، جیسے بمبئی کی زبان میں کہیں کہ شاید اس کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کیفیت میں نہیں ہے ابھی سمجھنے کی، تو کچھ وقت رک کر پھر سمجھانا ہوتا ہے، یعنی اب اپنے آپ کو اور سنبھالنا پڑے گا۔ کچھ بات ایسی ہوگی کہ جو ابھی ہم فوراً سمجھائیں گے تو بچہ مان جائے گا، صحیح، لیکن دونوں صورتوں میں، چاہے ابھی سمجھائیں یا کچھ دیر کے بعد سمجھائیں، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی زبان کو سنبھالے اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اپنے آپ کو، یہاں والدین کو، سرپرستوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ۔ صحیح، پھر اسی میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین نے چلو نہیں سنبھالا اپنے آپ کو، انہوں نے ڈانٹ دیا، ذلیل کر دیا، غصے میں بول دیا، باپ نے کہہ دیا میرے گھر سے نکل جا، اب بچے بھی جذباتی ہیں، واقعی میں وہ نکل گئے، بھاگ گئے، ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے تو وہ اپنے آپ نکل کو نہیں جاتے، سنبھالتے، نکل جاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس میں اس طرح کے مریض جب آتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ بھاگ گیا ہے، ہمارا ایک سوال ان سے یہی ہوتا ہے کہ گھر میں کسی نے ڈانٹا تھا کیا؟ یعنی کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بچے کا بھاگ جانا، ایک ہوتا ہے گم ہو جانا۔ ہر انسان آتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، صحیح، اگر وہ بھاگا بھی ہے تب بھی کہتے ہیں گم ہو گیا، تاکہ بچے کا بھی پردہ رہے اچھا، اور ہمارا بھی پردہ رہے، وہ جملہ یہی کہتے ہیں گم ہو گیا۔ لیکن ہمارے پاس میں علاج کے دونوں الگ انداز ہیں، بھاگے ہوئے کے علاج کا انداز الگ ہوتا ہے، گم شدہ کے علاج کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ گھر میں کیا کسی نے ڈانٹا تھا، کسی نے کچھ بولا تھا جس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے، یا وہ کہیں گیا تھا، کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا بیک گراؤنڈ میں اور وہ کہیں گیا تھا پھر آیا ہی نہیں لوٹ کر،
جب یہ سوال کرتے ہیں نا تو اصل صورت واضح ہوتی ہے کہ بھاگا ہے یا گم شدہ ہے. تو اب بچے یہ جذباتی قدم اٹھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، یہ کسی نشہ کرنے والے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کسی مافیا کے حوالے چڑھ جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو پھر سگنلز کے اوپر بھیک مانگنے کے کام پہ لگا دیتے ہیں. صحیح. یا کسی گناہ کرنے والے جو سماجی گناہ ہیں، جس کو ہمارا قانون گناہ کہتا ہے، ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر یہ پیسوں کے نام پر ان سے کامیں کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. بچوں کے معاملے میں جذباتی پن، بچوں کا اپنے ذات کے معاملے میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، پھر ان کا اپنی اس عمل کی وجہ سے والدین کا یہ بچوں کو بعض اوقات جو ہے وہ گھر سے بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے. تو کیف بھائی، یہ جو ہے نا ماں باپ کا جو ہے وہ جارحانہ انداز اس کو کہیں گے اپنی اولاد کو سمجھانے کے معاملے میں، تو یہاں ان کو سنبھلنا چاہیے سمجھانے کے معاملے میں. اور اگر والدین نے اس طرح کا انداز اختیار کر بھی لیا تو بچوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. صحیح. پھر اچھا، یہ ایک روایت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جس نے کسی کو جو ہے وہ اچھے انداز سے کسی کی اصلاح کی، مفہوم ہے اس کا، تو گویا اس نے اس کو زینت بخشی. اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے سمجھانے کے معاملے میں، جیسے نرمی چھین لی گئی، جارحانہ انداز رکھ لیا، تو روایت میں ہے کہ یہ اسے عیبدار کر دیتی ہے. یعنی جس چیز میں نرمی ہوگی اسے زینت بخشے گی، صحیح. اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے. صحیح. تو بچوں کو سمجھانا چاہیے، بالکل سمجھانا چاہیے، صرف نظر بھی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا اور پھر محبت کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے. اچھا، ایک جگہ جذباتی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے جو تو مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں سے بھی خطرناک ہے. وہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، تو اب جو جذباتی پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا، پھر کیا رشتہ دار، کیا بچوں کی ماں یعنی مرنے والی کی بیوی، تو کیا اس کی سگی ماں باپ، جو جذباتی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات، نماز اللہ کریم کو ظالم کہنا، اور اس شخص کا محتاج سمجھنا کہ اللہ کو اس کی حاجت تھی اس لیے اس کو بلا لیا، اس طرح کے جو الفاظ جذبات میں آ کر بولے جاتے ہیں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. یعنی علماء اکرام تو یہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ظالم کہا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا. تو اللہ کو ظالم کہنا یا محتاج سمجھنا کہ اس شخص کا اللہ پاک محتاج ہے، یہ بہت خطرناک جملے ہیں. اور یہاں لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو کر اس طرح کے اول فول الفاظ بک رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں. سنبھالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے پیدا کیا تھا، ہم اسی کے مال ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. خود قرآن پاک میں فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بے شک ہم اس کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے یہاں پر بھی. پھر ایک موقع آتا ہے کہ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے دل دکھایا، تو اب ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کیا لڑائی جھگڑے عموماً جو فساد کا سبب بنتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں، فساد جو ہوتا ہے، وہ اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ کسی نے بات چیت کرنے میں مذاق اڑا دیا اور اس سامنے والے نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اس کے مذاق کو برداشت نہیں کیا، اس کو چانٹا رکھ دیا، اس کو دھکا دے دیا، اب اس نے جوابی کارروائی کی، پھر یہ بڑے جھگڑے کی طرف بات چلی جاتی ہے. صحیح. تو یہاں پر اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے ہیں. اور اس طرح نا اور بھی بہت ساری کہ ابھی تو ہمارے سلسلے کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اب کن کن چیزوں کو ہم بیان کریں کہ کہاں کہاں سنبھالنا چاہیے، بس سمجھ لو کہ ہر جگہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو اس میں حضور دوسرا سوال یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے. تو بات ہوئی کہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والدین بچوں کو سمجھانے میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، جذباتی ہو جاتے ہیں اور انداز ویسا اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، والدین نے جذباتی پناہ دکھایا، ٹھیک ہے، اپنایا، تو اب بچے تو اور ڈبل ہو جاتے ہیں ان سے. تو بچے تو ہوتے ہی بچے ہیں، پھر جو جوان جو ہوتے ہیں وہ ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی بھی بات ہوئی کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا. دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اب والدین بیچارے اور ڈر میں آ جاتے ہیں. لیکن کچھ کا کیا ہوتا ہے، وہ جذباتی جب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو چلا جا. تو اب بچے بھی جذبات میں آ جاتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ یعنی آل اوور چیز میں ہر جگہ تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، لیکن کیسے سنبھالیں، کیا فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا سب سے اہم چیز ہے تحمل مزاجی اختیار کرنا. اچھا. یعنی سب سے اہم چیز ہے کہ بندہ جو نا تحمل مزاج بنے. اچھا. میں اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کرتا ہوں اگر آپ موقع دیں گے تو. جی. کہ اور پھر نا اس سوال کا جواب نا یہ ہوگا نا کہ جیسا موقع ہے ویسا رد عمل کرنا پڑے گا، ویسا عمل دکھانا پڑے گا. بعض جگہ ایسی ہوگی
کہ جہاں اپنے آپ کو سنبھالنے میں خاموشی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے اور خاموش ہو جائے، اس میں عافیت ہوگی۔ اچھا، کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا لیکن سامنے والے کو محبت کے ساتھ سمجھانا بھی پڑے گا، گویا اس کو ہم یہ کہہ لیں نیکی کی دعوت بھی دینی پڑے گی، سمجھانا بھی پڑے گا۔ کہیں ایسا ہوگا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، غصے کو بھی پینا پڑے گا۔ اچھا، کہیں ایسا ہوگا کہ ہمیں اس وقت اب جیسے غصہ بھی آ گیا، اب اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے، تو بزرگوں کی سیرت کو بھی یاد کرنا پڑے گا صحیح، کہ کیا ہمارے بزرگوں نے بھی کبھی ایسے معاملے میں اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ ہم کو تو ان کی سیرت میں یہی ملے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، معاف کیا ہے، جانے دیا ہے، کبھی خاموشی اختیار کر لی، کبھی سامنے والے کو نیکی کی دعوت دی۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بزرگوں کی سیرت سے ہی آخذ کردہ باتیں ہیں کہ ہم تحمل مزاجی اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، یا پھر سمجھا دے، محبت کے ساتھ میں سمجھائے، نیکی کی دعوت دے دے پیار سے، یہ کرنا پڑے گا پھر ہمیں۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی رہنمائی فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سنبھالنا ہے۔ حضور تیسرا سوال ہے کہ آپ نے تحمل مزاجی جو لفظ استعمال کیا ہے، دیکھیں چینل ہمارے سب لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ لفظ نیا ہو یا سنا ہو تو اس کا معنی، مفہوم یا آسان طریقے سے آپ اس کو کچھ بیان کرنا چاہیں تو تحمل مزاجی کیا ہے؟ تحمل مزاجی جو ہے نا، یہ تحمل لفظ بنائے حلم سے، اچھا، ٹھیک ہے، اور حلم کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بات جو ہم کو ناگوار لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی، یا ہم کو اس بات نے غصے پر ابھار دیا، تو ہم قدرت کے باوجود بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آیا، لیکن میں غصہ اس لیے کنٹرول کر رہا ہوں کہ میں اپنے غصے کو نافذ کرنے پر ہی قادر نہیں ہوں، یعنی مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں غصے کو اظہار کروں۔ یعنی سامنے والے مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں تو میں ان پر اپنا غصہ کیسے نکال سکتا ہوں۔ مجھے ایک فرضی حکایت یاد آ رہی ہے، ایک شخص تھا، بڑا جذباتی پن کی اس کی عادت تھی، وہ کار چلا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک کار تھی، وہ کنٹینیو ہارن بجا رہی تھی۔ اچھا، اب اس کو بہت غصہ آ رہا تھا، جذباتی تھا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی عادت نہیں تھی، کار چلاتے چلاتے اس کو بہت غصہ آیا۔ اس کی سیٹ کے نیچے راڈ تھا رکھا ہوا لوہے کا، وہ جو گاڑی کے جو پہیوں کے جو نٹ کھولنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اچھا، اچھا، تو وہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے گاڑی سائیڈ میں لینے کا کچھ اشارہ کیا پیچھے والوں کو، اور اپنی گاڑی روکی، دروازہ کھولا اور وہاں سے راڈ نکالا۔ اچھا، ہاں، اب جیسے اس نے راڈ نکال کے اس گاڑی کی طرف بڑھا تو ڈرائیور کی بازو کی سیٹ کی طرف کا جو دروازہ کھلا، ایک شخص نکلا باہر، اچھا، ہائٹ میں بھی زیادہ اور ہیلدی ایک دم، اچھا، اور پھر پیچھے کا دروازہ کھلا، وہاں سے بھی ایسے ہی شخص نکلا، اللہ باڈی بلڈر۔ پھر جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس سیٹ سے بھی ایسے ہی شخص نکلا، تین ایسے لہیم شہیم طاقتور باڈی بلڈر جس کو کہتے ہیں، ایسے شخص نکلے۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو سب کے سب سوا شیر ہے، تو راڈ لے کے جا کے کہا یہ آپ کی ہے۔ اب آپ سمجھے نہیں، لیکن اس نے سنبھال لیا اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وجہ اب کہاں سنبھالا؟ جب اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر نہیں تھا، قدرت نہیں تھی کہ سامنے والے پر جوابی کارروائی کرے صحیح، کہ کیوں ہارن بجاتا ہے، میں گاڑی چلا ہی رہا ہوں نا۔ اگر کمزور ہوتے تو کیا کرتا، ارادت جو تھا وہی پورا کرتا اپنا۔ صحیح، تو اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن یہاں سنبھالنے کا وقت کیوں آیا کہ سامنے والے اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو یہ تحمل مزاجی نہیں کہلائے گی۔ تحمل مزاجی کیا ہوگی کہ جب ہمارے پاس ایسی طاقت ہے کہ ہم اپنے غصے کو نافذ کر سکتے ہیں، جی، تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے غصے کو نافذ نہیں کر رہے، ہم پرسکون رہ رہے ہیں، اچھا، ہم اپنے آپ کو مطمئن رکھ رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے تحمل مزاجی۔ کیا بات ہے، بڑی آسان آپ نے جو مثالیں بھی دی ہیں اور گفتگو سے سمجھایا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحمل مزاج شخص کی صفت کو متقین کی صفت قرآن میں فرمایا۔ کیا بات ہے، یعنی وہ لوگ جو غصہ پیتے ہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ متقین کی صفت ہے تحمل مزاج ہونا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے تحمل مزاج تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھے، سامنے والے کو آپ سزا دے سکتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تحمل مزاجی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جو ہے وہ عقل حیران ہو جاتی کہ ایسے وقت میں بندہ اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اچھا، نجرانی چادر ایسی ہوتی ہے کہ جو کھردری ہوتی ہے، اچھا، ہاں، ایک سافٹ چادر نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بالخصوص یہ جو کنارے ہوتے ہیں یہ موٹے اور کھردرے تھے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑے ہوئے تھے۔ تو ایک دیہاتی آیا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بڑے زور سے کھینچا اللہ اکبر، اور کہنا کیا چاہتا تھا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا فرما دیجئے۔ بات چاہے تو نارمل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایک الگ ہی انداز اختیار کیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس نے چادر کھینچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گلے پر، گردن پر اس نجرانی چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کو دیکھ کر مسکرا دیے، کیا بات ہے، اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو جو چاہیے وہ دے دیا جائے، سبحان اس کو مال عطا کر دیا جائے۔ تو کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ تحمل مزاج تھے۔ جب اس طرح کوئی آپ کے ساتھ میں معاملہ کرتا، اور یہ پہلے کی کتابوں میں، آسمانی جو کتابیں تھیں اس میں ایک صفت سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی لکھی گئی تھی کہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ان کا حلم بڑھے گا، یعنی ان کی قوت برداشت اتنی بڑھے گی۔ بعض لوگوں نے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا تھا کہ ہم تو ساری صفتیں ان کے اندر دیکھ چکے ہیں جو آخری نبی کی بیان کی گئی ہے، یہ ایک صفت باقی تھی، اور یہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیں عام طور پر نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا اس کو۔ تھوڑا سا گھومتی ہیں تو پھر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر سامنے والے کو کیا زبان سے کیا ہاتھ سے اس کی کر کے رکھ دیتا ہے پھر ٹھیک ٹھاک۔ صحیح، مطلب آل اوور ہونا یہ چاہیے کہ بندے کو حلم کے ساتھ کام لینا چاہیے، بردباری کے ساتھ کام لینا چاہیے، یعنی نرمی کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اس میں یعنی درس کیا مل رہا ہے کہ انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، ہاں، خاموش ہو جانا چاہیے، حلم اختیار کرنا چاہیے۔ اور حلم ایسی چیز بیان کی گئی ہے کہ 5 چیزوں کو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بیان کی گئی ہے، 5 چیزوں کو، اس میں سے ایک حلم ہے جو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ صحیح، انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ میں حلم کا ہی برتاؤ کیا ہے۔ ان کی قوم ان پر ظلم کرتی رہی، ان کی نافرمانی کرتی رہی، ان کو برا بھلا کہتی رہی، اور یہ حلم کے پیکر بنے رہے۔ تو یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے حلم اختیار کرنا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو سوال بنتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے نا بیکار رویہ اختیار کیا، جس کی بنا پر غصہ تو بالکل ہائی لیول کا آ رہا ہے، اگر میں اب چپ رہوں گا تو لوگ مجھ کو بزدل کہیں گے، اگر ہم جوابی کارروائی کہیں گے تو کچھ لوگ جھگڑالو بھی کہیں گے۔ بات تو ہے۔ اب یہ ہم دونوں پہلو سے سوچیں نا، اگر میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا تو مجھے لوگ بزدل کہیں گے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ کہتے بھی ہیں جیسے جوان لڑکے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، اب غصہ تو بڑا آیا لیکن ہو سکتا ہے وہ پی گیا کہ بھئی چلیں بات آگے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آجو باجو کے بیٹھے ہوئے لوگ یا لڑکے یا جاننے والے وہ خود ہی اکسا رہے ہوتے ہیں کہہ کر کہ یار یہ تو بڑا ڈرپوک نکلا، کل کی بات دیکھی تو نے، اس نے فلاں نے اس کو ایسا کہا، بڑا ڈرپوک نکلا، ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو 2 لوگوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو بزدل ہے، اور سامنے والے کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ تو نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ تو یہ اس طرح کے مزاج کے لوگوں کی طرف ہم اگر توجہ کریں گے تو پھر ہر طرح کے لوگ ملیں گے، یعنی جیسے انسان ہوں گے، جیسی سوچ ہوگی، ویسا وہ ہمارے بارے میں رویہ رکھیں گے، ویسا وہ ہمارے بارے میں الفاظ اختیار کریں گے، ہمیں بولیں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو بزدل بھی کہلائے جائیں گے، اگر جوابی کارروائی کرتے ہیں تو جھگڑالو بھی کہے جائیں گے۔ ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کی جگہ میرا اسلام کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جیسے ہیں وہ سب جیسی سوچ ہے ویسا کہتے ہیں پھر لوگ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، پھر فرماتا ہے والعافین، اور درگزر کرنے والے،
عن الناس، اور انسانوں سے، والعافین عن الناس، اور انسانوں سے درگزر کرنے والے، یہ کہتا ہے قرآن پاک کہ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خادمہ آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو وضو کراتے کراتے اس کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرا، تو آپ کے چہرے پر اس سے زخم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس نے یہی آیت مبارکہ پڑھی جو خادمہ تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یعنی اور غصہ پینے والے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند رکھتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کیا اب یہاں غصہ اپنا نافذ کرنے پر بھی قدرت ہے، اور پھر غلطی بھی سامنے والے کی ہے، لیکن آپ قرآن سنتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے کہ میں نے غصہ پیا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور ہمارے ساتھ تو معاملہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی بات ہو جائے یا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو بے ساختہ بالکل جو ہے زبان سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، ہاتھ نہیں چلائیں گے تو کم از کم ہم اپنی زبان تو چلائیں گے، برا بھلا کہیں گے، دکھتا نہیں ہے، اندھا ہو گیا ہے، اتنا کھاتا ہے، طاقت کہاں چلی گئی، طاقت نہیں ہے، ایک چیز صحیح پکڑ نہیں سکتا، ہم تو کیا کیا نہیں بولیں گے۔ جی۔ اور یہ تو شاید ہم آج تو ویسے غلام رکھنے کا بھی دور ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہماری مدد کر رہا تھا، جس سے غلطی ہوئی، ہماری اولاد میں کوئی ہو، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ہو، نوکر تو ہے نہیں، گھر والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ میں یہ انداز ہے، یہ تو غلام تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیسا تحمل مزاجی اور ایک کمال کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے، صحیح۔ آپ نے یہ نہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ پینے والے، تو فرمایا میں نے غصہ پیا۔ صحیح۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ درگزر کرنے والے، تو فرمایا میں نے معاف کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں پر احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہے، تو میں احسان کرتا ہوں، میں نے تجھے صحیح آزاد کر دیا۔ اچھا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر غلطی کسی سے ہو جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ، ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ غلطی ایسی ہوگی کہ جس میں درگزر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ غلطی ایسی ہوگی جس میں سمجھایا جا سکتا ہے، یعنی جو غلام ہوتے ہیں ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ ہم اپنے غلاموں کو کتنی بار معاف کریں، تو فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ کا جو لفظ روایتوں میں آیا نا، یہ زیادتی کے اظہار کے لیے آیا ہے، یعنی بہت دفعہ معاف کیا ہے، یعنی جتنا دفعہ ہو سکے معاف کرو۔ تو اب سامنے والے کو ہم جب، ایک تو یہ تو نوکر کے لیے حکم ہے، غلام کے لیے حکم ہے کہ اس کو 70 دفعہ معاف کرو۔ دیکھیے کہ بھائی ہم جب معاف کرنا اختیار کرتے ہیں نا، تو ہم کو اس کی برکتیں بھی بہت ملتی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک شخص کی بیوی نے کھانا بناتے ہوئے کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا۔ جب شوہر آیا تو کھانا اس کو پیش کیا، شوہر نے جب کھانے کا پہلا لقمہ ڈالا تو پتہ چل گیا کہ نمک بہت زیادہ ہے، اس کو غصہ بہت آیا، لیکن وہی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ صحیح۔ جبکہ وہ اپنی بیوی پر غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، مار سکتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ یار میں بھی تو غلطیاں کرتا رہتا ہوں، صحیح۔ آج اگر میری بیوی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو میرا اس کو بولنا، ڈانٹنا، مارنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی پر پکڑ تو نہیں فرما رہا، یہ تو اس کا احسان ہے۔ صحیح۔ تو بس اس نے یہ سوچا کہ جہاں میں غلطیاں کرتا ہوں تو مجھے نہیں پکڑا جا رہا ہے، تو آج اس سے غلطی ہو گئی تو میں کیوں پکڑ کروں۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری، ما فعل اللہ بک، یعنی تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اپنے گناہوں کی نحوست کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دن میری بندی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تھا اور تو نے دل ہی دل میں جوابی کارروائی نہ کرتے ہوئے اسے معاف کیا تھا، تو نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، آج میں بھی تجھے معاف کرتا، میں بھی تجھے سنبھال لیتا ہوں۔ زبردست اللہ روایت کریم نے آپ اس نے کو بیان معاف کی، فرما دیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دنیاوی طور پر یہ لفظ کافی بولا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اتفاق بھی کریں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت سمجھاتے ہیں ہم
تو سمجھانے کے بعد نہیں مانا جاتا. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لاتوں سے ہی سمجھانا چاہیے. اصل میں ہمیں سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو جملہ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت سمجھاتا ہوں لیکن سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جی. تو ایسا کہنے والے غور کرے کہ میں سمجھاتا کیسے ہوں, کیا مجھے سمجھانے کا گن بھی حاصل ہے. ہمارا سمجھانا جارحانہ انداز میں, اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جارحانہ انداز میں سمجھاتا ہے تو سامنے والے کو ضد پر وہ ڈال دیتا ہے. جارحانہ انداز میں سمجھائے گا, جھڑک کے سمجھائے گا, ڈانٹ کر سمجھائے گا تو سامنے والا جو ہے وہ ضد پر آ جائے گا, پھر وہ بات نہیں سمجھے گا. آپ محبت کے ساتھ سمجھاؤ, بات مان لی جائے گی. اور ہماری بزرگوں کی سیرت میں اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے, لوگ بات مانتے تھے, جبکہ لوگوں کا انداز ان کے ساتھ میں برا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے, وہ عمر کے بہت بڑے, یعنی عمر ان کی ہو چکی تھی, بڑی عمر کے ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے ضعیف العمری کی وجہ سے ان کی کمر بالکل جھکی ہوئی تھی. یوں معلوم ہوتے تھے جیسے زمین سے کچھ تلاش کر رہے ہیں, اتنی کمر جھکی ہوئی تھی. جی. تو ایک مرتبہ آپ اسی, چونکہ حالت ہی ایسی تھی, آپ اسی انداز سے جا رہے تھے تو کسی نوجوان ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے مذاق اڑانے والے, کچھ لوگ کھڑے تھے نوجوان, تو انہوں نے جب ان بزرگ کو دیکھا تو کہا کہ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو. اچھا, مذاق اڑانے کے طور پر کہ کیا تلاش کر رہے ہو. تو آپ نے غصہ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کہا کہ اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب جیسے ان لوگوں نے خلاف و توقع جواب سنا تو بالکل حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ بڑے میاں جوانی بھی کبھی ملی ہے. تو پھر فرمایا کہ میں وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر ملتی نہیں ہے. کیا شاندار طریقے سے سمجھایا ہے. آج تم جوان ہو اور تم اپنی جوانی کس میں ضائع کر رہے ہو, میرا مذاق اڑانے میں. کل میں نے بھی جوانی کو ایسے ہی ضائع کیا اور آج اپنی جوانی ڈھونڈتے پھر رہا ہوں. اللہ, کل میری جگہ تم بھی اپنی جوانی کو ضائع کرو گے تو ڈھونڈتے پھرو گے. اور حقیقت میں ایسا ہونا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. جی, ہونا ایسا. وہ لوگوں کے دل پسیج گئے, وہ یعنی ہو گئے, ٹھنڈے ہو گئے بالکل. صحیح, بات تو بالکل صحیح ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوا کرتا, محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے. جیسے میں نے بھی کہا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوگی جس میں خاموشی اختیار کرنا پڑے گی, جی, بعض چیزیں ایسی ہوگی جس میں سمجھانا پڑے گا, اور سمجھانے کی بھی الگ الگ انداز ہوتے ہیں. صحیح. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ کسی نے ان کی غیبت کی, تو جب ان کی غیبت کی گئی تو کسی نے آ کر ان تک بات پہنچائی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. تو آپ نے اس کی غیبت نہیں کی, اپنے آپ کو سنبھالا اور کیا کیا, کھجور کا ایک تھال اس شخص کے ہاتھ میں دیا, کہا اس کو دے کر آ جاؤ. اچھا. اب وہ شخص نے تھال لیا, اس کو دے کر آیا اور کہا کہ اس کو یہ میسج دینا کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں, تو میں آپ کو کھجور کا تھال دے رہا ہوں. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے 5 چیزوں کے ذریعے اس کو نیکی کی دعوت دی. اچھا, 5 چیزوں کے ذریعے. ایک تو یہ بات بتائی کہ تم نے جو کی تھی وہ غیبت تھی, تمہاری غیبت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں میرے کھاتے میں آ گئی, تم اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک تم نے اس کو توبہ پر اکسایا, یعنی توبہ پر آپ نے اس کو ابھارا کہ آپ توبہ کر لیں, آپ نے غیبت کی تھی. اور بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی. یہ انداز ہوا کرتا تھا کسی کو سمجھانے کا. واقعی میں تو یہ بھی سمجھانا بھی ایک ہنر ہے جو آنا چاہیے, تبھی پھر سامنے والا بات کو سمجھتا ہے. بڑے شاندار طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور یوں سمجھ لیں بڑے کام کی باتیں ہیں, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اور بلکہ سب کے لیے. FGN چینل کے ناظرین, ٹاپک تھا ہمارا آج کا اپنے آپ کو سنبھالیں. بہت سارے مواقع ایسے بتائے گئے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. ہمارے سلسلے کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ مزید ہم کچھ گفتگو اس ٹاپک پر کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئی کام کی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.